اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری اس جماعت سوئم کی اردو کی کتاب کا دوسرا لیکچر ہے اور آج ہم جس سبق کا مطالعہ کریں گے اس سبق کا عنوان ہے مطالعہ کی ضرورت اور اہمیت، یعنی پڑھنے کی ضرورت اور اس کی اہمیت۔ سبق کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ علم بڑی دولت ہے، داناؤں کا قول ہے کہ جس گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہ ہو وہ گھر نہیں مرغیوں کا ڈربہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اسلام میں علم حاصل کرنے والوں کا بڑا رتبہ ہے، یعنی حدیث بھی ہے کہ آپ کو جتنی دور بھی جانا پڑے آپ علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے والوں کا عالم کا بڑا رتبہ ہے۔ مطالعہ علم کی بنیاد ہے، یعنی کتابیں پڑھنا جو ہے، بک ریڈنگ جو ہے وہ علم کی بنیاد ہے۔ ہمیں اچھا انسان بننا ہے تو مطالعہ کی عادت پختہ کرنا چاہیے۔ مطالعہ کی ضرورت اور اہمیت سے کسی کو انکار نہیں۔ مطالعہ ذہن کو روشنی اور دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ مطالعہ سے انسان کو نیکی، اخلاق اور شعور کی نعمت ملتی ہے۔ شعور عقل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطالعہ سے کیا ہوتا ہے؟ دل روشن ہوتا ہے اور پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ انسانیت کی معراج ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ عقل میں اضافہ ہوتا ہے، شعور کی نعمت ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ لوگ یہ دعا بھی سیکھتے ہیں کہ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ایک دانا کا کہنا ہے، مجھے دارالمطالعہ میں کتاب پڑھتے ہوئے موت نصیب ہو، یعنی کسی عالم کا، کسی عقل مند آدمی کا کہنا ہے کہ اسے دارالمطالعہ میں کتاب پڑھتے ہوئے موت نصیب ہو، یعنی آخری سانس تک وہ جو ہے علم حاصل کرے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زندگی کی آخری سانس تک کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر قوموں کی ترقی کے احوال پڑھے جائیں تو معلوم ہوگا کہ صرف وہی قوم کامیاب ہو سکتی ہے جس کے افراد میں علم حاصل کرنے کا جذبہ موجود ہو۔ جی، اگر ترقی کے بارے میں پڑھا جائے، قوموں کی ترقی کے بارے میں پڑھا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پڑھی لکھی قوم جو ہوتی ہے وہ زیادہ ترقی کرتی ہے۔ جو لوگ مطالعہ سے گریز کرتے ہیں انہیں علم کی دولت نصیب نہیں ہوتی۔ کتاب کے مطالعہ کے لیے ان اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ جی، جو لوگ مطالعے کی کوشش نہیں کرتے، انہیں پڑھنا پسند نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے، انہیں کبھی بھی جو ہے علم نہیں نصیب ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور علم جو ہے صرف پڑھنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب کے مطالعے کے کچھ اصول بھی ہیں، جب آپ پڑھ رہے ہوں، کتاب کی پڑھائی کر رہے ہوں تو اس کے کچھ اصول بھی ہیں، کچھ طریقے بھی ہیں، کچھ ادب آداب بھی ہیں جن کو مد نظر رکھ کر آپ کو کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ نمبر 1 ہے، ہمیشہ اچھی کتاب کا چناؤ کیا جائے اور مطالعہ کا مقصد صرف اچھی باتیں سیکھنا ہو۔ نمبر 2 ہے، کتاب کا مطالعہ آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر کیا جائے تاکہ پڑھی ہوئی چیز یاد رہ جائے۔ جی، پہلا اصول تو یہ ہے کہ ہمیشہ اچھی بک پڑھیں، اچھی کوالٹی جو ہے ریڈنگ ہے وہ ہو، اچھی بک کا مطالعہ کریں، ٹھیک ہے، اور اس میں اچھی اچھی چیزیں سیکھیں، کیونکہ انسان پڑھنے سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ مطالعہ ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کو پڑھی ہوئی بات جو ہے وہ یاد بھی رہ جائے۔ نمبر 3 ہے، مطالعہ کے لیے یوں تو کوئی وقت مقرر نہیں، لیکن صبح سویرے پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ جی، صبح کے وقت جو ہے یہ طالب علموں کے لیے ہے، کیونکہ صبح کے وقت جو ہے دماغ جو ہے وہ تازہ دم ہوتا ہے، بالکل فریش ہوتا ہے، تو آپ کو پڑھا ہوا ہمیشہ صبح کے وقت کا پڑھا ہوا ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ کتاب کا مطالعہ اس ارادے سے کیا جائے کہ اس میں بیان کی ہوئی اچھی اچھی باتوں سے ہدایت کی روشنی حاصل کرنا ہے۔ نمبر 5 ہے، کسی بھی مضمون کو رٹنا ٹھیک نہیں، بلکہ سوچ سمجھ کر پڑھنا اور ضروری باتوں کو کاپی پر لکھ لینا۔ یہ سارے طالب علموں کے لیے ہدایات ہیں، تو آپ سب کے لیے ہے کہ آپ کسی بھی مضمون کو اگر کچھ یاد کر رہے ہیں، کوئی مضمون یاد کر رہے ہیں تو اس کو رٹنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو جو ہے وہ اس کی اچھی اچھی باتیں جو ہیں، اچھے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کو کاپی پر لکھ لینے چاہیے۔
مشکل الفاظ کا مطلب الگ لکھنا چاہیے. کتاب پر لکھنا غلط کام ہے. جی کتاب پر اکثر بچے آپ میں سے جو ہے وہ کتاب پر پینسل سے لائنز لگاتے رہتے ہیں یا لکھتے رہتے ہیں, تو یہ بہت ہی غلط بات ہے. ٹھیک ہے, اس سے کتاب کی خوبصورتی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے, کتاب جو ہے وہ گندی ہو جاتی ہے. زبر زیر اور پیش کی آواز کا لحاظ رکھنا اور درست لفظ کے لیے ضروری ہے. جی زبر زیر پیش کا آپ لوگ خیال رکھیں گے تو اس سے تلفظ جو ہے وہ اس کا صحیح عطا ہوگا. ہر لفظ کو توجہ سے پڑھنے سے اس کی املا ذہن نشین ہو جاتی ہے. اگر لفظ کو پراپر توجہ سے, پوری توجہ سے پڑھا جائے, دھیان سے پڑھا جائے, تو پھر اس کی املا بھی ذہن نشین ہو جاتی ہے, یعنی آپ اس کو زبانی لکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے مطالعہ کی ضرورت اور اہمیت واضح ہو جاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ مطالعہ کے دوران ان باتوں کا خاص خیال رکھیں. جی ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا ہوتا ہے کہ مطالعہ کی ضرورت اور اہمیت جو ہے بہت زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے, واضح ہو جاتی ہے, اور ہمیں چاہیے کہ مطالعہ کرتے ہوئے ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. سبق اختتام پذیر ہوا. آگے ہم لوگ دیکھیں گے صفحہ نمبر 78 پہ اس کی مشق. مشق میں سب سے پہلی ہے سوالوں کے جواب. پہلا سوال ہے, آپ لوگوں نے یہ سوالوں کے جواب جو ہیں وہ کاپی پہ کرنے ہیں, اپنی نوٹ بک پہ کرنے ہیں. پہلا سوال ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. سوال نمبر 2 ہے, مطالعہ سے انسان کو کیا نعمت حاصل ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے, مطالعہ سے انسان کو نیکی, اخلاق اور شعور کی نعمت حاصل ہوتی ہے. سوال نمبر 3 ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سے متعلق کیا دعا فرمائی, کیا دعا مانگی تھی؟ جی ہم لوگ سبھی اس دعا سے واقف ہیں اور اکثر پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ ربی زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اگلا سوال ہے, کسی عالم کا مطالعے کی اہمیت کے متعلق قول لکھیں. تو اس میں جو ہے وہ جو عالم نے کہا تھا کہ ایک عالم نے مطالعے کے بارے میں کہا کہ مجھے دارالمطالعہ میں کتاب پڑھتے ہوئے موت نصیب ہو, مطلب یہ کہ آخری سانس تک کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اگلا سوال ہے جو کہ آخری سوال بھی ہے, جس گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہ ہو وہ گھر کیسا ہے؟ جی وہ گھر جو ہے وہ مرغیوں کا ڈربہ ہے. ٹھیک ہے, ساتھ ہی الفاظ کے معنی ہیں. پہلا لفظ ہے پختہ, مضبوط, اور پکا بھی کہتے ہیں اس کو. دانا, عقل مند. رٹنا, بار بار کہنا, دہرانا. مطالعہ کرنا, پڑھنا. ہدایت, سیدھی راہ. ذہن نشین کرنا, ذہن میں بٹھانا. واضح, کھلا ہوا, ظاہر. اس سے اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر 2, جملے بنائیں. آپ لوگ جو ہیں وہ جملے خود سے بھی بنا سکتے ہیں, میں بھی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں, آپ لوگ آسان جملے خود سے بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا لفظ ہے قوم, مسلمان ایک عظیم قوم ہے. دوسرا لفظ ہے کامیاب, محنت کرو گے تو امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے. تیسرا لفظ ہے عالم, حضرت امام ابو حنیفہ بڑے عالم تھے. اہمیت, بجلی کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں. اور آخری ہے روشنی, علم کی روشنی ہر جگہ پھیلاؤ. آگے ہے ان سوالوں کے مختصر جواب دیں. یہ بک ورک ہے آپ سب کا, یہ بک ورک جو ہے وہ آپ سب نے کہاں کرنا ہے؟ بک کے اوپر ہی سالو کرنا ہے. تو یہ مختصر جواب ہیں جی. پہلا ہے مطالعہ کا کوئی ایک فائدہ لکھیں. جی مطالعہ سے علم کی دولت نصیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگلا سوال ہے کون سی قومیں ترقی نہیں کرتی؟ وہی قومیں کون سی قومیں ترقی کرتی ہیں؟ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کے لوگوں میں علم حاصل کرنے کا جذبہ موجود ہو. اگلا سوال ہے مطالعہ سے کون سا وقت مفید ہوتا ہے؟ مطالعہ کے لیے کون سا وقت مفید ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مطالعہ کے لیے جو ہے وہ صبح کا وقت مفید ہوتا ہے. آگے ہے جی اگلا سوال ہے بک ورک کا, خالی جگہ پر کریں. ہمیشہ ڈیش کتاب کا چناؤ کریں. جی ہمیشہ اچھی کتاب کا چناؤ کریں. دوسری خالی جگہ ہے صبح سویرے ڈیش زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. صبح سویرے پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. کسی بھی مضمون کو ڈیش نہیں چاہیے, رٹنا نہیں چاہیے.
نمبر 4 ہے زیر زبر اور پیش کی آواز کا لحاظ رکھنا درست ڈیش کے لیے ضروری ہے، تلفظ کے لیے ضروری ہے۔ اگلا ہے اسلام میں علم حاصل کرنے والوں کا بہت بڑا ڈیش ہے، رتبہ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے الفاظ کے متضاد لکھیں، یعنی ان کے الٹ لکھنے ہیں آپ نے۔ امیر کا ہوگا غریب، صبح کا ہوگا شام، نرم کا ہوگا سخت، عقل مند بے وقوف، اہم عام، اور آخری پہلی۔ اگلے صفحہ پر ہے سوال نمبر 4، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ دارالمطالعہ میں لوگ جاتے ہیں، کیا کرنے جاتے ہیں؟ پڑھنے کے لیے، گپ شپ کے لیے، سونے کے لیے۔ لائبریری کے بارے میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، دارالمطالعہ لائبریری کو کہتے ہیں، تو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کا جواب پہلا جو آپشن ہے وہ درست ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے ایران جانا پڑے، چین جانا پڑے، امریکہ جانا پڑے۔ جی چین جانا پڑے، بے آپشن جو ہے اس کا درست ہے۔ آگے ہے نمبر 3، مطالعے کی ضرورت و اہمیت سے کسی کو نہیں، اقرار نہیں، انکار نہیں یا اصرار نہیں، جس کا بے آپشن جو ہے وہ درست ہے، انکار نہیں۔ آگے ہیں قواعد، اس میں ہم پڑھیں گے شائستہ کلام۔ شائستہ کلام کا مطلب ہے اچھے طریقے سے گفتگو کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شائستگی سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ اس سبق میں آپ اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے۔ شائستہ کلام میں آپ مصدر کو اس طرح تبدیل کریں گے، مصدر کا نا ہٹا کر اس کی جگہ یہ نون غنہ لگا دیں گے، جیسے بیٹھنا سے بیٹھے یا بیٹھیں، بیٹھنا سے بیٹھیے یا بیٹھیں۔ اگر مصدر کا نا ہٹانے کے بعد الف یا واو بچے تو یہ بڑھیے یا یہ نون غنہ کا اضافہ کریں گے، جیسے آنا سے آئیں یا آئیے، رونا سے روئیں یا روئیے، ٹھیک ہے۔ اگلے صفحے پر اب ہم اس کی مثالیں پڑھیں گے جن میں شائستگی ہے۔ آئیے تشریف لائیے، آئیں بیٹھیں، آئیں تشریف رکھیں، آپ ذرا ٹھہریں، رکیں میں ابھی آتا ہوں، دیجیے کیجیے کے الفاظ بھی شائستہ گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں۔ برائے مہربانی مجھے 1 یوم کی مہلت دے دیجیے، ایسا ظلم نہ کیجیے۔ جی یہ جو ہے وہ صرف انسٹرکشنز ہیں جن کو آپ لوگ فالو کریں گے کہ آپس میں آپ لوگ شائستگی سے بات کیا کریں، ایک دوسرے کو آپ کہہ کر مخاطب کیا کریں، اور جو ہے وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھا کریں، ٹھیک ہے۔ سب سے آخر میں ہے خوش خطی، جو کہ آپ نے بک کے اوپر ہی کرنی ہے، اور اس کو بہت ہی خوبصورتی سے لکھنا ہے۔ بک ورک آپ لوگ بک پہ کیجیے گا۔ جو پہلے میں نے سوال جواب، الفاظ معنی اور جملے بتائے ہیں وہ آپ سب بچوں نے کیا کرنے ہیں؟ کاپی پہ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سارے سبق کو آپ نے اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے اور ٹیچر کو آ کر چیک بھی کرانا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔